اضطراری مانتے تھے، اور مشہور جو ہے شرائط عامہ میں سے اضطرار کو مانتے تھے کہ عدم الاضطرار شرط عامہ ہے فعلیت تکلیف کے لیے. فرق اتنا تھا. باقی جب ایک طرف کے اندر اضطرار پیش آ جائے تو دونوں کے لیے علم اجمالی ہے یا احتمال خالی ہے، یہ مسئلہ پیش آئے گا. فقط امام خمینی اور مشہور کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ اضطرار جس کی وجہ سے علم اجمالی منجز تکلیف کرتا تھا اب وہ منجز تکلیف نہیں رہے گا. اضطرار کی وجہ سے فعلیت تکلیف نہیں کرے گا کیونکہ اضطرار پیش آ گئے، علم اجمالی سے فعلیت تکلیف نہیں آئے. جبکہ امام خمینی کے نزدیک یہ تھا کہ عذر عقلی میں مولا عبد پر احتجاج نہیں کر سکتا ہے. یہاں پر بھی چونکہ علم اجمالی ہی نہیں ہے اس لیے مولا عبد پر احتجاج نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ علم اجمالی مؤثر ہی نہیں ہے. مثلا علم اجمالی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر شک ہے کہ علم اجمالی بھی ہے کہ نہیں ہے. فرماتے کہ جب علم تفصیلی تھا اور اس میں اضطرار پیش آ جائے تو تکلیف فعلیت سے نکل جایا کرتی ہے. تکلیف میں مولا عبد پر احتجاج نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو علم اجمالی ہے، اس سے بھی کمزور ہے. یعنی اس کے اندر اضطرار پیش آ جائے تو فعلیات و قابل احتجاج کہاں باقی رہے گا. اس لیے اس احتمال کے ساتھ علم یہاں پر ہے ہی نہیں اضطرار کی موجودگی میں. جب علم اجمالی آپ کے لیے موجود ہی نہیں ہے تو پھر فعلیت تکلیف اور قابل احتجاج باقی نہیں رہے گا، صرف احتمال محض باقی رہے گا. ایک اشکال یہاں پر پیش آتا ہے اور یہ اشکال مبتنی پر اس مسئلے کے جو باب قدرت میں مسئلہ آتا ہے، اور وہ خلاصہ یہ کہ عدم قدرت جو شرائط عامہ میں سے ہو، شک ہو جائے کہ میرے پاس قدرت ہے یا نہیں، پھر بھی انسان کو تکلیف فعلی سمجھ کر احتیاطاً انجام دینا ہے. اور اضطرار بھی یہ بھی شرائط عامہ میں سے، اس میں شک ہو جائے علم اجمالی میں تو یہاں پر بھی جو ہے احتیاطاً انجام دینا چاہیے. عدم قدرت و عدم اضطرار میں دونوں فرق کیوں واقع ہو گیا؟ وہاں پر قدرت نہ ہو تو احتیاطاً انسان کو انجام دینا ہے، یہاں پر عدم اضطرار کی صورت میں جو ہے انجام دینا ضروری نہیں. شک ہو جایا کرتا ہے، احتمال ہو جایا کرتا، تکلیف فعلیات پر نہیں پہنچتی اور جو ہے مولا احتجاج کے قابل نہیں رہتا ہے. دونوں فرق کیوں ہے؟ یہ اشکال کسی مستشکل نے انجام دیا جس کا خلاصہ یہ ہے. جواب دیتے ہوئے خلاصتاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ اضطرار میں تکلیف آ چکی ہے. تکلیف کے آنے کے بعد جب انسان کو نہیں قدرت میں انسان پر تکلیف آ چکی ہے. قدرت میں انسان پر قدرت کے مورد میں تکلیف آ چکی ہے کہ آپ کو
ڈوبتے ہوئے کو بچانا ہے. انقذ الغریق کی تکلیف آ چکی ہے. شک ہوتا ہے کہ میں بچا سکوں گا یا نہیں بچا سکوں گا، تو واجب ہے کہ بچا سکے یا نہ بچا سکے آپ کو کوشش کرنا ہے. احتیاطاً آپ کو بچانا ہے، کوشش کرنا ہے. اگر نہیں بھی بچا تو کوئی بات نہیں، بچا لیا تو راستہ کھلا ہوا ہے، آپ بچائیں اس کو. کیونکہ تکلیف انقذ الغریق کی آ چکی ہے. تکلیف کے آنے کے بعد قدرت میں شک ہوا کرتا ہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں یا نہیں. اس لیے کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کسی بھی فعلیت تکلیف میں کہ پتہ نہیں مجھے شک تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، مجھے شک تھا کہ میں روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، مجھے شک تھا کہ جو میں حج کر سکوں گا یا نہیں. ساری تکلیفیں تو ساقط ہو جائے گی اس طرح. اس لیے جو ہے یہ بہانے نہیں چلتے. تکلیف آنے کے بعد جب شک کی قدرت ہوتا ہے تو انسان کو انجام دینا پڑتا ہے. لیکن اضطرار میں خود تکلیف کے آنے میں شک ہے کہ چونکہ تکلیف جو ہے، تکلیف یا تو قبل از تکلیف اضطرار آئے گا یا بعد از تکلیف. اضطرار آتے ہی تکلیف باقی نہیں رہتی، اصلا علم اجمالی ختم ہو جاتا ہے. یا جو ہے تکلیف آنے سے پہلے ہی اگر اضطرار آ گئے تو تکلیف اس اضطرار والی جگہ پر آتی ہی نہیں ہے. تکلیف آئی ہی نہیں ہے کہ ہم تکلیف آنے کی وجہ سے اس کو انجام دیں. وہاں پر اصلا تکلیف کا مورد ہی نہیں رہتا ہے. جبکہ قدرت میں انسان پر تکلیف آ چکی ہے، خالی شک ہے کہ قدرت کی اس میں انجام دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، تو اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا. اگر ہو سکا تو ٹھیک، نہیں تو جو ہے آدھے راستے سے واپس آ جائے گا، کوئی بات نہیں. اور انجام دینے کا راستہ کھلا ہوا ہے تو حج جا کر کے آ جائے گا، بس ٹھیک ہے. وہ سمجھتے تھے کہ سعودی عرب میں جو ہے بالفرض جو ہے راستے بند ہیں، اور شک پڑتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے وہاں جا کر ویزا ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے راستہ ملے گا تو جانا ہے باہر. اگر وہاں راستہ مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو جو ہے واپس آ جائے گا. راستہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. یہ خلاصہ جواب تھا کہ جس میں عدم قدرت اور عدم اضطرار دونوں کی شرائط میں کیوں فرق واقع ہو گیا ہے. یہ اجمالی طور پر آپ نے فرق کو ملاحظہ کیا. ویسے تو اس کی بہت طول و تفصیل ہے، ہم نے اس کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے اسی شبہے پر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ چاہے مشہور کا نظریہ ہو، چاہے امام خمینی کا نظریہ ہو، دونوں نظریے کے مطابق عدم اضطرار ایک ایسی شرط ہے کہ جس کے مکمل نہ ہونے پر، یعنی اضطرار آ جانے پر تکلیف ہی نہیں آیا کرتی ہے. اور اس کی بنیاد پر جو ہے جب تکلیف ہی نہیں تو انسان شک کے بدوی کا شکار ہوتا ہے، اور شک کے بدوی میں اصل برات جاری کی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ